الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و رسولنا و حبیبنا رسول رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین العارفین وعلینا معہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ رجب المرجب جو حرمت کے مہینوں میں سے ہے اور اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں اور کتب حدیث روایات ثقہ اس پر شاہد ہیں کہ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ رجب المرجب کے حوالے سے پوری دنیا سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ 22 رجب کو سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بہت سی باتیں اس تناظر میں مزعومات پر مبنی ہیں اور خود سے خود وضعی خدشات اور توہمات اور تخمینوں اور فکری قیافوں سے ان کو ایک نتیجہ دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثبوت سے محقق نہ ہو، جب تک کوئی بھی معاملہ پایہ ثبوت کو اور نصاب شہادت کو مکمل کر کے ثابت نہ کر لیا جائے، اس پہ حکم شرعی عائد نہیں کیا جا سکتا۔ 22 رجب سیدنا حضرت امام جعفر صادق جو سیدنا امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں اور وہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور وہ سیدنا امام حسین کے صاحبزادے ہیں اور وہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شہزادی ہیں، حضور کے جگر کی ٹکڑا ہیں۔ آپ کی مناسبت سے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی مناسبت سے 22 رجب کو دعا کا مدت مدید سے صدیوں سے اہل اسلام عوام اہل السنت و جماعت میں رواج ہے کہ 22 رجب کے کونڈے بھرے جاتے ہیں۔ کونڈا اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں حلوہ اور پوری ڈالا جاتا ہے، تو بھرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں پوری کا رکھنا اور اس کے اندر حلوے کا ڈالنا۔ تو گزارش ہے کہ اللہ والوں کے دن اور وہ ایام جن میں اللہ کی کوئی نعمت ہوئی ہو، جن میں اللہ نے اپنی کوئی نوازش فرمائی ہو، جن دنوں میں اللہ نے اہل ایمان کو اہل کفر پر فتح عطا فرمائی ہو، ان دنوں کو یاد کرنا، یا جن دنوں میں محبوبان خدا کی آمد ہوئی ہو ان دنوں کو یاد کرنا، یا جن دنوں میں رسولوں اور نبیوں کی آمد ہوئی ہو ان دنوں کو یاد کرنا، اس آیہ کریمہ کے موافق مشروع ہے اور تعلیم شرع ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سنیوں سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ اول الاوائل تو یہ جانیے کہ چونکہ ہم سنی حنفی ہیں، حضرت نعمان ابن ثابت کوفی تابعی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم مذہباً پیروکار ہیں، اور ہمارے امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی تابعی رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنا کہ مرشد اور ان کے تعلیق حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ آپ نے 2 سال ان کی صحبت اٹھائی اور قرآن و سنت اور فقہ اسلامی میں ان سے تربیت پائی۔ تو سنی اور حنفی ہونے کے ناطے ہمارے امام کے مرشد اور ان کے شیخ اور ان کے استاذ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کا دن منانا یہ اپنی مذہبی وابستگی کے ساتھ وفا کا اظہار ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خوش کرنے کے معنی میں ہے، اور اس سے بڑھ کر کے حضرت امام جعفر صادق کی یاد سے، اور وہ یاد جو شرعی ہے، وہ یاد جو قرآن و سنت پر مبنی ہے،
اس یاد کے اہتمام سے حضرت امام جعفر صادق کی خوشی اور امام جعفر صادق کی خوشی سے امام محمد باقر کی خوشی، امام محمد باقر کی خوشی سے امام زین العابدین کی خوشی، اور امام زین العابدین کی خوشی سے امام حسین شہید کربلا سبط النبی کی خوشی، اور ان کی خوشی سے حضرت بنت الرسول شہزادی رسول مخدومہ کونین سیدہ طیبہ ظاہرہ بطول سلام اللہ علیہا کی خوشی، اور ان کی خوشی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خوشی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی خوشی شریعت میں کیا معنی، قدر اور قیمت رکھتی ہے۔ دوسری وجہ کہ ہم اہل سنت و جماعت میں طریقت کا ایک بہت بڑا معروف سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، جو کہ حضرت امام جعفر صادق سے مستفید ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ بات اپنے ذہن میں رہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے مسترشد، ان کے مستنیر اور ان سے استفادہ کرنے والے حضرت تیفور بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ مرشد ہیں، یعنی امام جعفر صادق، اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ اس نسبت سے جعفری سلسلہ ہے۔ تو ہم چونکہ نقش بندی بھی ہیں، تو نقش بندی ہونے کے ناطے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مرشد کی یاد کو پورے اہتمام کے ساتھ قائم کریں۔ رہی یہ بات کہ کچھ اہل ضلال و اہل ہوا و ہوس جو ہیں، اس دن کو اپنی کسی باطل گمانی کی بنا پر خوشی کے طور پر وہ مناتے ہیں، تو ہم کسی کی باطل رسم کو منائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کے باطل طرق اور عقائد کی پیروی کریں، اس کا اتباع کریں اور اس کی تقلید کریں، حاشا و کلا، ایسا اہل اسلام کے ہاں نہ رواج ہے، نہ رسم ہے، نہ طریقہ ہے۔ ہم ایسے طریقوں، عقائد، ایسے لوگوں، ایسی جماعتوں سے مکمل ذہنی اور عملی، قلبی اور روحانی طور پر ہم بری ہیں اور اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ ہم حضرات اہل بیت اطہار سے بھی بری ہو جائیں اور ان سے غیر متعلق ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ حنفی المذہب ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشروں میں مدت مدید سے، جیسا کہ میں نے بدایتاً آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ ہمارے ہاں رواج پایا جاتا ہے، صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے، اہل السنہ و جماعہ کی عوام کے ہاں پایا جاتا ہے کہ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر الصادق کی یاد میں یہ دعا کی جاتی ہے۔ اس دعا کے حوالے سے بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا سیدنا امام جعفر صادق کی ولادت یا ان کا وصال یا کوئی خاص دن ان سے 22 رجب کے حوالے سے کتب کے اندر مرقوم ہے، ہمیں بتایا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دعا کے لیے کسی دن کے اس طرح تخصص کے لیے کسی صورت کی مسئلت، یعنی کسی صورت کا سوال کرنا کہ وہ پیدا ہوئے، وہ فوت ہوئے، یا ان کو اس دن شفا ہوئی، یا انہوں نے کسی سفر سے اس دن واپسی کی، تو ایسے التزام دعا کا شریعت میں کسی قسم کا بطور شرط ذکر ہونا بیان نہیں کیا گیا۔ دعا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن امت نے حضرت امام جعفر صادق کی یاد کے لیے اگر ایک دن مقرر کر لیا ہے تو میں پوچھتا ہوں اس ایک دن کے مقرر کر لینے میں شرعی قباحت کیا ہے، کیا حرج ہے؟ اور ویسے اس کے علاوہ آپ سیدنا امام جعفر صادق کا کون سا دن مناتے ہیں کہ آپ ان کا دن قبل ازیں یا اس سے ملصق آپ کوئی اور دن بھی منا رہے ہیں اور اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے مصنع ہونے پر اور اس کے مقرر ہونے پر اور اس کے اعادہ پر آپ کو کوئی ایسی صورت لاحق ہو رہی ہے تو پھر تو آپ کہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی طریقے اور کسی دن اور کسی تاریخ کو ائمہ یا اہل بیت میں سے کسی کو یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ امام جو ہمارے مذہب کا پیشوا ہو، وہ امام جو ہمارے پیشوا کا پیشوا ہو، اور وہ امام جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مرشد ہو، وہ امام جو امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد ہو، ان کی یاد کرنا تو حنفیت کے ساتھ وفاداری کا ایک تقاضا ہے۔ لہٰذا
سنی علماء میں سے ہمارے سربر آوردہ علماء میں علامہ امجد علی اعظمی مشہور عالم ہو گزرے ہیں. ان کی مشہور کتاب بہار شریعت میں 22 رجب کے حوالے سے انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ 22 رجب کو ایصال ثواب کے لیے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جو کونڈے بھرے جاتے ہیں وہ جائز ہے. اسی طرح علامہ سردار احمد رضوی فیصل آبادی مشہور عالم ہو گزرے ہیں، جنہوں نے ایک بہت بڑی جماعت علماء کی تیار کی ہے اور ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا ہے اور سنیت کی بڑی خدمت کی ہے. انہوں نے بھی 22 رجب کے حوالے سے کونڈوں کا اہتمام کرنا شرعاً جائز اور باعث برکت قرار دیا ہے. علامہ ابو البرکات سید احمد قادری لاہوری، انہوں نے 22 رجب کے کونڈوں کو بھرنا اہل سنت کے معمولات میں شمار کیا ہے. یہ مشتہد خروارے چند حوالے آپ کو پیش کیے ہیں، اور ان حوالوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. ہاں، جو لوگ اس سے روکتے ہیں یا اس سے چڑھتے ہیں وہ تو ہر دعا سے چڑھتے ہیں، وہ تو ہر اسلامی معمول سے چڑھتے ہیں. تو دیکھیے، ہمیں کسی کے چڑھنے کا اہتمام بھی نہیں کرنا اور ہمیں کسی اور کو خوش کرنے کا بھی اہتمام نہیں کرنا. ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کے رسول کو خوش کرنا ہے. وہ کام کیجئے جس سے اللہ خوش ہو، اور یقیناً 22 رجب کی دعا سے اللہ کی محض خوشی مقصود ہے. ہاں، اگر کوئی شخص اس کو کسی عداوت میں کرتا ہے، اس کو کسی نفرت میں کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عمل ہرگز اللہ اور اس کے رسول کو اور صاحب معنون جن سے اس کا عنوان قائم ہے وہ بھی کبھی کسی ایسے عمل سے خوش نہیں ہوں گے. لیکن محبوبان خدا کو یاد کرنا، ان سے تعلق قائم کرنا، ان کے اعمال کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے.